اگر پیسے نہیں ہے شکر پر ہی دلا دو, گڑ پہ ہی دلا دو, کوئی ضروری نہیں ہے 7 رنگ کی مٹھائیاں. اللہ والوں کو یہ مٹھائیوں سے لینا دینا نہیں, اللہ والوں کو تو تمہارا خلوص دیکھنا ہے. تو گڑ ہو گڑ رکھو, شکر ہو شکر رکھو, نہیں کچھ ہو صرف پانی رکھ دو. اور کوئی ضروری نہیں کہ مؤذن صاحب آئیں گے تو کریں گے, امام صاحب آئیں گے تو کریں گے, مبلغ صاحب آئیں گے کریں گے, سید صاحب آئیں کریں, کچھ نہیں. آپ خود ہی بچوں کو لے کے بیٹھو, 3 بار درود شریف اول پڑھو, 3 بار درود شریف آخری پڑھو, 1 بار سورہ فاتحہ پڑھو, 3 بار قل اللہ پڑھو, اور دعا کرو اللہ میں نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب تمام نبیوں کو, خاص طور پہ سید الانبیاء کو, تمام اہل بیت کو, تمام صحابہ کو, تمام ولیوں کو, اور وہ تمام امت کے جو مرحومین ہیں ان کو. ہو گئی فاتحہ, اور اس کے بعد دعا کر لو اللہ ہمارے گھر میں برکت دے, روزی میں برکت دے, جو مانگنا ہے مانگ لو, جس زبان میں مانگنا ہے مانگ لو. یہ جب تک ہمارے گھر میں جمعرات فاتحہ ہوتی تھی, بزرگوں کے نام ہوتے تھے, قرآن پڑھا جاتا تھا, فاتحہ پڑھی جاتی تھی, بہت برکت تھی. جب سے تم نے فاتحہ پڑھنا چھوڑ دیا دیکھ لو تمہارا کیا حال ہو رہا ہے. نماز پڑھو, 2 چیزیں لازم پکڑو. ترقی چاہیے, گارنٹی مجھ سے لے جاؤ اللہ کے نام پر. نیاز کرو فلاح پاؤ, نماز پڑھو فلاح پاؤ. نیاز اور نماز 2 چیزوں کو پکڑ لو, نماز بھی پڑھو نیاز بھی کرو. کامیابی سے تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. الحمدللہ میری گزارش ہے, اس لیے کہ نیاز کا ذکر بھی قرآن میں, نماز کا ذکر. ارے جب جس نیاز اور نماز سے جنت مل جاتی ہے تو کیا دنیا کی روزی روٹی نہیں ملے گی, بچی کو رشتہ نہیں ملے گا؟ قرآن میں کہاں ہے نیاز اور نماز کا ذکر؟ قرآن کہتا ہے جب جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیسے آ گئے, تو وہاں کیا ذکر کریں گے جہنمی لوگ؟ نیاز اور نماز کا ذکر. وہ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین, ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. نمازی کو نماز کہتے ہیں, غریبوں کو کھانا کھلانے کو نیاز کہتے ہیں. دیکھو قرآن کے اندر ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ نماز کا ذکر بھی قرآن میں, نیاز کا. اور جہنم میں کون جائے گا؟ نماز نہیں پڑھنے والا بھی جہنم میں, نیاز نہیں کرانے والا بھی جہنم میں, دونوں جہنم میں جائیں گے. کچھ لوگوں نے نماز پڑھی نیاز چھوڑ دی, کسی نے نیاز کری نماز چھوڑ دی. لیکن سنی جو سچے ہیں وہ نیاز بھی کرتے ہیں نیاز کے وقت میں, نماز بھی پڑھتے ہیں نماز کے وقت میں. یہ کوئی مذاق کی بات نہیں, قرآن میں نے پڑھا. یہ سورہ مدثر کی یہ آیتیں ہیں, اس میں اللہ نے جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ, بلکہ آگے اور بھی قرآن نے بیان کیا کہ یہ بھی فرمایا کہ وہ بحث کرتے. آخری میں ایک پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ بحث کرنے والوں کے ساتھ بھنکس بازیاں کرتے. یہ جو عورتوں کے اندر عادت ہے نا بھنکس بازیاں کرنے کی, ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کرتے ہیں. بحث ختم کرو زندگی میں, بحث مت کرو. یعنی کہ کوئی عورت کہے نا کہ ایسا ہو گیا تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ. جیسے مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہہ دوں, کوئی عورتیں جو ہے نا آج تک کا چینل نہیں ہے, ابھی تک چینل ہے, جو کسی کو نہیں پتا ہوتا ان کو بتا. تو وہ مچھی بازار میں جو ہے گولی چل گئی, اس سے نہیں رے نہیں گئی, گائے دوڑی سے ایسے وہ اس طرح سے. تو یہ سب بنکس میں مت. عورتیں کم بولیں, درود پڑھو, سلام پڑھو, نعت پڑھو, بحث مت کرو. پھر کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہے ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہے, توری ساس ایسی موری نند ایسی, یہ سب نہیں کرنا, بھنکس نہیں کرنا. یہ بھی جہنمیوں کی نشانی ہے, یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ سچائی میں کہہ رہا ہوں. تو باوقار بنو, اتنا کم بولو کہ لوگ تمہارے الفاظ کو سننے کے لیے منتظر رہیں. حضور اکرم سب سے اچھا بولتے تھے لیکن سب سے زیادہ خاموش وہی رہتے تھے, اور جب بولتے تھے تو ایسا بولتے تھے, صحابہ کہتے ایسا لگتا تھا کہ جیسے موتیاں جھڑ رہی. آپ کو بھی ایک بہت پیارا عمل پتا چل جائے گا. 4 اعمال ایسے ہیں اگر ایک دن میں کوئی بندہ کر لے اللہ کی رضا کے لیے مومن, تو اللہ اس کو جنتی قرار دیتا ہے. ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم میں کون ہے جو آج روزے سے, تم میں کون ہے جو آج روزے سے؟ سب چپ رہے. صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میرا روزہ ہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں کون ہے جس نے آج کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ سب چپ رہے. صدیق اکبر نے اس کی یا رسول اللہ الحمدللہ آج میں نے بیمار کی عیادت بھی کی ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں کون ہے جو کسی مومن کے جنازے میں شریک ہوا؟
چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مدینے کے باہر کاروبار تھا اور آپ اس کاروبار کے لیے روزانہ آنا جانا کرتے تھے، تو وہاں شاید کسی کا انتقال ہوا تھا، تو اس جنازے میں صدیق اکبر نے شرکت کی تھی، تو سب خاموش رہے۔ صدیق اکبر نے اس کی یا رسول اللہ الحمدللہ آج مجھے جنازے میں شریک ہونے کا موقع بھی مل گیا اور میں جنازے میں شریک ہو کے آیا ہوں۔ پھر آقا نے فرمایا تم میں کون ہے جس نے آج کسی غریب مسکین کو پیٹ بھر کھانا کھلایا؟ سب چپ تھے۔ صدیق اکبر نے کہا آقا یہ سعادت بھی مجھے نصیب ہوئی، میں نے آج کسی مسکین کو کھانا بھی کھلایا۔ آقا فرماتے ہیں یہ 4 چیزیں ایک دن میں جو کر لے اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ کوشش کریں آپ بھی ایسا کرنے کی، ایک ہی دن میں روزہ بھی ہو، جنازے میں شرکت بھی ہو، بیمار کی عیادت بھی ہو اور کسی مسکین کو کھانا بھی کھلائیں۔ ایک اچھا طریقہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو اس میں۔ جب کبھی مجھے رات کو پتہ چلتا ہے کہ کسی کا انتقال ہوا اور جنازے میں جانے کی نیت ہوتی ہے، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ صبح کو میت میں جانا ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ روزے کی نیت کریں۔ آسان طریقہ ہے، عام طور پہ ہمارے ایسا ہوتا ہے، حالانکہ جلدی تدفین ہونی چاہیے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ رات کو انتقال ہوا تو جنازہ صبح کو ہو جاتا ہے، تو الحمدللہ معاف کیجیے گا مجھے اس وقت زکام ہے، اس حالت میں مجھے بیان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ چھینک اور کھانسی لوگوں پر گراں گزرتی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی طبیعت پہ گراں گزرے تو معاف کیجیے۔ تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے، صبح کو میت جانی ہے، آپ نیت کر لیں روزے کی نیت ہو گئی، اب پتہ کریں کوئی بیمار ہے تو عیادت کر لیں، اور اگر نہیں پتہ کرتے تو سول ہاسپٹل چلے جائیں، کوئی نہ کوئی مریض تو مل ہی جائے گا، یا کسی اور ہاسپٹل چلے جائیں، کوئی نہ کوئی مریض، اس کی مزاج پرسی کر لیں، کیونکہ بیمار کی مزاج پرسی کرنا یہ سنت ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے عیادت کی۔ دیکھیے لوگ آج کل پوری طاقت لوگوں نے جھونک دی کس پر، تسبیح ہاتھ میں لیے گھومتے رہتے، منہ چلتا رہتا ہے، حقوق العباد پر یکساں توجہ نہیں۔ حالانکہ کتنی بڑی فضیلت، میں یہ نہیں کہہ رہا تسبیح نہ پڑھو، بلکہ ذکر اللہ تو اتنا کرو، ذکر اللہ اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لیں، دیوانہ، لوگ تمہارا مذاق اڑائیں، تمہارا ذکر اللہ سن کر لوگ تمہیں پاگل سمجھ کے تمہارا مذاق اڑائیں، یہ کیفیت ہو ذکر اللہ، ڈوب جاؤ ذکر اللہ کے اندر۔ لیکن بہرحال یہ کیا چیزیں ہیں، روزے کی نیت کر لی، جنازے میں شریک ہو گئے، کسی مریض کی عیادت کر لی۔ اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ مریض کینسر کا ہی ہو، بہت جب وہ سیریس حالت میں ضرور، ہلکا پھلکا بخار بھی اگر ہو تو وہ مریض ہے، آپ اس کی مزاج پرسی کر لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ رحمتوں میں نہاتا ہے، اور جب بیمار کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ رحمتوں میں ڈبکیاں لگاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بیمار کے لیے جاتا ہے تو وہ رحمت کے پھول چنتا ہے، پھل چنتا ہے جنت کے، اور جب وہ بیمار کے پاس سے واپس آتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔